قرآن کہتا ہے دیکھو هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے بے اولاد لوگوں کو جب اولاد مل جاتی ہے تو مشرک کیا کرتا ہے؟ جو ہندو ہیں وہ اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے مشکلات کے بعد، دنیا میں کیا ہوتا ہے بھائی، اولاد نہیں ہو رہی یا اور کوئی روزگار نہیں مل رہا، مشکل میں آتے ہیں. ایتھیسٹ تو کہیں بھی نہیں جاتا، وہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اس کا تو پھر ٹاپک ہی الگ ہے. جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، وہ پھر اپنے مندروں میں جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. کچھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، داتا دربار کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے اولاد ملے گی، فلانے کے مزار پہ جانے سے. تیسرا طبقہ ہے جو عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ تعویذ گنڈے دیں گے اور کچھ بندش روکیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی. ان تینوں پہ رد ہے ان آیات میں. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو فلما آتاہما صالحا، فرمایا جب نا امیدی کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اولاد دی تھی اللہ نے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ، ان کا کلپ میں نے سنا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں، وہ میجر لاہور میں، ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں، شام کو وہ 4 کی 4 ہی روتی ہیں، تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئی ہے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا، زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم ہے، صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگھی، پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں، روٹی نہیں، روٹی ویسے کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی، تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا، یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ، یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں اگر، اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو، پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے پھر روٹی. اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے، ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے، تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں، بولو بھائی ادھر توجہ، وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا، ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ تو سونگ بھی نہیں رہا، روٹی تو وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟
جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. کریم نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی گھر کافر میں تو اتنا تو اللہ نے کیوں کافر پیدا کیا؟ اگر کوئی مسلمان ہیں تو اللہ نے کیوں مسلمان پیدا کیا جبکہ سب انسان اس کے بندے ہیں؟ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر؟ کیونکہ شیطان تو فرشتوں کا سردار تھا. یہ بات واضح طور پر سمجھائیں, کیونکہ جو لوگ بہت اشتعال کرتے ہیں تو اچھی طرح کھوپڑی شریف میں آ جائے. اشکال کرتے ہیں, اشقال لکھا ہوا ہے, اشقال. اردو کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھو بھائی ویڈیو نہیں بنائے, ٹھیک ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے نا. بالغ ہونے کے بعد اس کو سوچنے کا اللہ موقع دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ امتحان سب کے لیے ہے. تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو وہ جنت میں جائے گا, جو اس امتحان میں ناکام ہو وہ جہنم میں جائے گا. تو کافر اس لیے جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کے ماں باپ کافر تھے, بلکہ کافر اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل نے کہا کہ میرے ماں باپ غلط دین پر ہیں, پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کو فالو کیوں کیا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجبور تھا, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ہندوؤں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو قتل ہی کر دیا. یہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس. پھر اسی خاندان کی دوسری لڑکی چھپ کے مسلمان ہوئی. تو اسلام کیسے پھیلتا ہے آپ؟ اور وہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور رو رہی تھی بیچاری. میں نے کہا یار دیکھو اللہ یہ بھی تو ہے نا, یہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھ رہی. تو میں نے اس سے پوچھا بہن آپ کو کیسے خیال آیا؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کے جو ریلیٹو تھے انہوں نے بتایا کہ شروع سے کہہ رہی دماغ میں یہ بات ہماری اٹکتی تھی کہ یہ پتھر جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ کیسے ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ایمان, عورت ہو کے ایمان کی توفیق دی, لیکن اس نے بھی ایمان چھپایا ہوا ہے. میں نے بھی اس کو کہا کہ بتاؤ نہیں ورنہ ظاہر ہے قتل کر دیں گے. تو مار دیتے ہیں, ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں بہت کچھ کرتے ہیں. سب نہیں کرتے, بہت سے ہندو لبرل بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کافر کو یہ بھی آزادی دی ہے کہ بھائی تو مسلمان ہوتا ہے, اگر تجھے خطرہ ہے کہ ماریں گے پیٹیں گے تو اپنے ایمان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ پڑھ لو چھپ کے, اللہ جانے آپ جانو, اس پہ بھی اللہ بخش دے گا. کتنی آسانی دے دی نا, کہ موت کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو اللہ کے سامنے اناؤنس کر دے اور اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپا لے. مکہ میں بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, ظاہر نہیں کیا تھا, کیونکہ قتل ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ بھی اللہ نے آسانی دی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کی حجت اس پہ تمام ہو چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو کافر گھر میں پیدا ہوئے, ہمارا کیا قصور ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ چرسیوں کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا چرس آپ کے لیے اجازت ہو جاتی؟ آپ چوروں کے ہاں پیدا ہوتے تو کیا گورنمنٹ آپ کو معاف کر دیتی کہ آپ نے چوری کی ہے, آپ کو سزا ملے گی؟ آپ کے چونکہ میرے ابا بھی چور تھے, نانا بھی چور تھے, دادا بھی چور تھے, تو میرا تو خاندان چوری کر رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ گورنمنٹ چھوڑ دے گی آپ کو؟ آپ کے ابا نے بھی مرڈر کیا, قتل کیا, اماں نے بھی کیا, دادا نے بھی کیا, نانا نے بھی کیا, آپ نے بھی 10-20 بندے مار دیے, اب پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کو میرے تو ابا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, میرا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو بزنس ہی یہی تھا, بندہ مارو پیسے لو, ہماری تو دال روٹی اسی سے وابستہ تھی. تو کیا حکومت چھوڑ دے گی؟ حکومت کہے گی کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے؟